حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت واجب الاحترام محترم المقام محترم پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، فرمایا ایمان والو جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے ان میں سے پاک چیزوں کو کھاؤ۔ رزق حلال کی بہت زیادہ شریعت مطہرہ کے اندر اہمیت ہے۔ اسلام چونکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات دین ہے، انسانی زندگی کے ہر شعبہ میں اس کا حکم نافذ ہے۔ جہاں پر اسلام نے عبادات کے طریقے بیان کیے ہیں، وہیں پر اسلام نے معاملات کے متعلق بھی پوری روشنی ڈالی ہے، تاکہ زندگی کا کوئی شعبہ بھی ایسا نہ رہ جائے کہ جس میں ایک انسان کو مکمل معلومات حاصل نہ ہو۔ تو مسلمان اس حوالے سے کسی عمل میں بھی اسلام کے سوا کسی دوسرے مذہب کا محتاج نہ ہو۔ اس وجہ سے اسلام نے ہر معاملے کو بھی پوری طرح واضح کیا ہے۔ جس طرح عبادات میں بعض صورتیں جائز ہیں، بعض صورتیں ناجائز ہیں، اسی طرح تحصیل مال کی بھی بعض صورتیں جائز ہوتی ہیں اور بعض ناجائز ہیں، اور حلال روزی کی تحصیل اس پر موقوف کہ جائز و ناجائز کو پہچانے اور جائز طریقے پر عمل کر کے بندہ رزق حلال کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ یعنی یہ جو بندے کے جو معاملات ہوتے ہیں، بندہ کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، لین دین کرتا ہے، اس میں بھی باقاعدہ طور پہ شریعت نے مکمل طور پر قوانین، اصول اور رولز بیان کیے ہیں۔ اور رزق حلال کی اہمیت آپ اس چیز سے جان سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص طویل سفر کرتا ہے، جس کے بال پریشان ہیں، بدن گرد آلود ہے، ایسی حالت میں آ کر وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر دعائیں کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اور حال اس کا یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام، اس کی غذا حرام۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کیوں کر دعا کو قبول کرے گا؟ ایسے بندے کی اللہ دعا کو قبول نہیں کرتا۔ وہ کہتا رہتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب میری دعا قبول کر۔ فرمایا اللہ اس کی دعا کیسے قبول کر لے گا؟ حالانکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام کا ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو جائے گی؟ تو شریعت مطہرہ کے اندر رزق حلال کی بڑی ایک اہمیت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ کسی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا کسب زیادہ پاکیزہ ہے، یعنی کون سی کمائی زیادہ پاکیزہ ہے؟ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا اور اچھی بے، یعنی ایسی خرید و فروخت کے جس میں خیانت نہ ہو، جس میں دھوکہ نہ ہو، جس میں جھوٹ نہ ہو، فرمایا وہ اچھی بے بھی اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسا تاجر جو راست گو ہو، یعنی سچ بولنے والا ہو، اپنی تجارت کے اندر جھوٹ نہ بولتا ہو، امانت دار ہو، فرمایا ایسا تاجر کل بروز قیامت انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی فضیلت ہے ایسے تاجر کی جو اس انداز کے اندر تجارت کرتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تجار بدکار ہیں، تاجر بدکار ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ تعالیٰ نے بے یعنی خرید و فروخت کو حلال نہیں کیا؟ فرمایا ہاں، بے یعنی خرید و فروخت حلال ہے، لیکن یہ لوگ جو بدکار جن کو فرمایا گیا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی تجارت کے اندر جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، ایسے تاجروں کو بدکار فرمایا گیا ہے۔ تو تجارت ایک بڑا فریضہ ہے، یعنی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندہ عبادت کرتا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے،
اسی طرح اگر بندہ رزق حلال کمانے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، فرمایا کہ وہ بندہ بھی اللہ کی راہ کے اندر ہے اور اس کے بھی اللہ تبارک و تعالی ہر قدم پر اس کو نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو رزق حلال بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ کاروبار کرنا اس انداز کے ساتھ، تجارت کرنا کہ بندہ تجارت کے اندر خیانت نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، کسی کو دھوکہ نہ دے، فراڈ نہ کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت ہے جس کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ گزشتہ زمانے میں یعنی پہلے جو زمانے گزر گئے ان میں ایک شخص کی روح قبض کرنے کے لیے جب فرشتہ آیا نا تو اس سے کہا گیا تجھے معلوم ہے کہ تو نے کوئی اچھا کام کیا ہے؟ جس کی روح نکالنی تھی، فرشتہ آ کر اس سے پوچھتا ہے کہ تجھے کو پتہ ہے کہ تو نے کوئی اچھا کام کیا ہے؟ اس نے کہا میرے علم میں کوئی ایسا اچھا کام نہیں ہے جو میں نے کیا ہوں۔ اس سے کہا گیا تجھے ہو سکتا ہے بھول گیا ہو، کو غور کر، کوئی یاد آ جائے کہ تو نے کوئی اچھا کام کیا ہے۔ تو اس نے کہا میرا ایک اچھا کام ہے، مجھے یاد آ گیا، اور وہ میرا اچھا کام یہ ہے کہ میں دنیا میں لوگوں سے کاروبار کرتا تھا، تجارت کرتا تھا، لین دین کرتا تھا، اور لین دین کے اندر میں ایسا کرتا تھا کہ اگر کسی بندے کے پاس پیسے نہ ہوتے اور وہ مالدار بھی ہوتا تو میں اسے مہلت دے دیا کرتا تھا کہ جب تیرے پاس پیسے ہوئے تو دے دینا، میں اسے مہلت دے دیتا تھا۔ اور اگر کوئی میرے پاس تنگ دست آتا، ماڑا بندہ آتا، غریب بندہ آتا اور وہ میرے پاس سے کوئی چیز خریدتا، اس کے پاس پیسے نہ ہوتے تو میں اسے معاف کر دیا کرتا تھا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسے اس عمل کی وجہ سے جنت کے اندر داخل فرما دیا، معاف کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت میں الفاظ ہیں، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا یہ میرے بندوں کو معاف کرتا تھا تو میں تو بہت بڑا معاف کرنے والا ہوں، یہ میرے بندوں کو معاف کرتا تھا، میں نے اسے معاف فرما دیا ہے۔ کاروبار کرنا، تجارت کرنا، لین دین کرنا، باقاعدہ طور پہ شریعت اسلامیہ نے اس کے احکام کو بیان کیا ہے۔ خرید و فروخت کے مسائل ہیں۔ گزشتہ تقریباً 3 جمعوں سے ہم نے لگاتار طور پہ سود اور اس کی اقسام اور خرید و فروخت وغیرہ کے حوالے سے چند مسائل آپ کے سامنے بیان کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یاد رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ایک دم ان کو جب مسئلہ پتہ چلتا ہے تو کہتے ہیں اوئے ہوئے 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 یار رہتے میں کر بیٹھا ہوں، تو کر بیٹھا ہے تو بھائی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ پہلے تو ہونا یہ چاہیے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہمیں شرعی اعتبار سے اس کی معلومات لے لینی چاہیے، آیا یہ کام میں کرنے لگا ہوں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اگر جائز ہو تو بندے کو کرنا چاہیے، اگر ناجائز ہو تو بندے کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے، ہٹ درمی نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر اس میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، لوگوں کی بھی 3 طرح کی کیٹاگریاں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بندے کو پتہ چلا وہ فوراً اس کو چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے یار دفع کرو سو یہ تو حرام ہے۔ ایک وہ بندہ ہوتا ہے کہ جو تھوڑا سوچو بچار میں پڑ جاتا ہے، چھوڑوں نہ چھوڑوں، نفع آ رہا تھا، پروفٹ آ رہی تھی، کیا کروں، لیکن کچھ سوچ بچار کے بعد خیر اس کو توفیق ملتی ہے، وہ کہتا ہے چھوڑ دو یار ناجائز ہے، حرام ہے۔ اور ایک قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہٹ درم ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یار مجھے تو نفع آ رہا ہے، بڑا پروفٹ آ رہا ہے۔ جیسے سیونگ اکاؤنٹ کا کئی دفعہ میں نے مسئلہ بیان کیا، تو ہمارے یہاں سے بھی بہت سارے لوگوں نے مجھ سے مسئلہ پوچھا تو کہنے لگے کہ ہمارا سیونگ اکاؤنٹ تھا، آئندہ ہم اس کو ختم کرتے ہیں۔ واقعی یہ بات جو ہے وہ جب ہمیں پتہ چلی ہے تو ناجائز ہے، سود ہے، تو ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ اپنا رکھ لیتے ہیں۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی مسئلہ پتہ نہیں تھا اب پتہ چلا ہے تو آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہم لوگ مسئلہ بتا سکتے ہیں، کسی سے منوا نہیں سکتے۔ کوئی بندہ کہتا ہے نہیں میں نہیں مندا، جو بندہ یہ کہتا ہے میں نہیں مندا ظاہر ہے اس کا تو علاج ہی کوئی نہیں نا۔ ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہم اگلے بندے کو صرف مسئلہ بتائیں۔ بعض لوگ تو اس پر بھی بڑے مصر ہوتے ہیں، نہیں مولوی سانو دس دے ہی کوئی نہیں۔ اچھا مولویوں نے آپ کو بتانا ہے، آپ جو کرتے رہیں آپ نے نہیں پوچھنا کسی مولوی صاحب سے نا۔ دیکھیں کسی پر خام خواہ اٹیک نہیں کرنا چاہیے، کیا ہم نے کام شروع کیا تھا نا، تو ہم پر لازم تھا کہ ہم پوچھیں نا بھائی یہ کام جائز ہے یا ناجائز ہے۔ پھر مولانا نہ بتائیں پھر تو ظاہر ہے وہ جرم دار ہے، وہ مجرم ہے۔ ایک یہ کہ ہم نے پوچھا ہی نہیں ہے، ہم نے کسی سے بات کی ہی نہیں ہے، ہمیں بس ایک نظر آ رہا تھا کہ پیسے آ رہے ہیں، مال آئے گا، دولت آئے گی، ہم نے جناب کام شروع کر لیا۔ تو بھائی مولانا حضرات تو بتاتے ہیں آپ کو، آپ پوچھیں تو صحیح۔
اور یہ جو مسئلے آپ کے سامنے میں نے گزشتہ جمعوں پر بھی بیان کیے، سود کے حوالے سے سود کی کچھ اقسام کی تعریفات آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور رزق حلال کما کر رزق حلال کھانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ظاہر ہے دنیا کے اندر تو بظاہر ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ مال آ رہا ہے، پیسہ آ رہا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ آگے جا کے جو ہم نے حساب دینا ہے اس کا کیا بنے گا۔ حلال جو پیسہ کمایا حساب اس کا بھی ہونا ہے، حلال جو کمایا اس کا حساب ہونا ہے، لیکن جو حرام ہے وہ تو سمجھ لے اس کا تو جو کام ہونا ہے وہ تو ہے ہی بڑا سخت ہے نا، وہ تو بڑا ڈاڈا قسم کا معاملہ ہے۔ تو جو ہم خرید و فروخت کرتے ہیں، اس خرید و فروخت کی نا چند شرائط ہوتی ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ ہم کہیں پر کوئی غلطی نہ کر رہے ہوں۔ خرید و فروخت جو ہم کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، جیسے نماز کی شرطیں ہیں نا جی، نماز کی شرطیں ہیں، نماز کے رکن ہیں، طہارت کی شرطیں ہیں، نماز جس طرح وضو کے جو ہے وہ فرائض ہیں، اس طرح غسل کے فرائض، اسی طرح جو ہم کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، اس کی بھی شرطیں ہیں۔ اگر ان شرطوں کے مطابق ہم کاروبار کریں گے، اگر ان شرطوں کے مطابق ہم لین دین کریں گے تو ہمارا لین دین کرنا، ہمارا کاروبار کرنا درست ہوگا، جائز ہوگا۔ اگر ہم ان شرطوں کے مطابق عمل نہیں کریں گے تو ظاہر ہے ہمارا لین دین کرنا، کاروبار کرنا، تجارت کرنا یہ ناجائز ہو جائے گا۔ کاروبار کرنے کی جو ہم کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، اس میں پہلی شرط یہ ہوتی ہے، چند شرطیں میں نے آپ کے سامنے صرف بیان کریں، ویسے کافی ساری ڈیٹیل ہے، اس میں تفصیل ہے باقاعدہ طور پہ، جو ضروری چیزیں وہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں پہلی چیز یہ ہے، پہلی شرط یہ بیان کی جاتی ہے کہ بائع اور مشتری کا عاقل ہونا۔ بائع کہتے ہیں عربی کے اندر بیچنے والے کو، جیسے دکاندار ہوتا ہے، اور مشتری کہتے ہیں خریدار کو، کسٹمر کو۔ جو لینے والا ہوتا ہے وہ مشتری ہوتا ہے، بیچنے والا جو ہوتا ہے وہ بائع ہوتا ہے۔ بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں ہی عاقل ہوں، سمجھدار ہوں، تو یہ خرید و فروخت درست ہوگی۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی عاقل نہ ہوا، یعنی مجنون ہوا، پاگل سے اگر کسی بندے نے کوئی شے خرید دی تو یہ خرید و فروخت ناجائز ہے۔ اسی طرح ایسا بچہ جو بالکل ناسمجھ ہوتا ہے اس سے خرید و فروخت کرنا یہ بھی ناجائز ہوتا ہے، یہ بے باطل کہلاتی ہے، یہ بھی درست نہیں ہوتی۔ یعنی ایسا بچہ جو بالکل ناسمجھ ہے، سمجھدار کوئی نہیں ہے، تو ایسے بچے سے خرید و فروخت کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو پہلی شرط جو خرید و فروخت کی بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ دونوں، یعنی بیچنے والا بھی اور خریدنے والا، بائع اور مشتری دونوں ہی عاقل ہوں، عقل مند ہوں، پاگل نہ ہوں، مجنون نہ ہوں، اور نہ سمجھ بچہ بھی نہ ہو، یہ پہلی شرط ہے۔ اچھا، اس کے اندر دوسری شرط یہ ہے کہ عاقد جو ہے نا، عاقد یعنی عقد کرنے والا، سودا کرنے والا شخص ایک نہ ہو، متعدد ہو، یعنی بیچنے والا الگ ہو، خریدنے والا الگ ہو، ایک ہی بندہ خریدار بھی ہو، ایک ہی بندہ بیچنے والا بھی ہو، ایسا اگر ہوگا تو یہ خرید و فروخت جائز نہیں ہوگی۔ اس کی صورت کیسے بنے گی؟ اس کی صورت یہ کہ آپ نے کسی بندے کو وکیل بنا دیا، یار میری طرف سے نا یہ چیز خرید لینا، میری طرف سے یہ چیز خرید لینا۔ آگے کسی اور بندے نے اس کو یہ بھی کہا ہوا تھا کہ یار میری یہ چیز ہے تو یہ بیچ دینا۔ اب وہ ایک طرف سے خریدنے والے کا وکیل ہے، ایک طرف سے بیچنے والے کا وکیل ہے، تو کہتا ہے میں نے اپنی طرف سے ہی وہ چیز بیچ بھی دی اور اپنی طرف سے ہی میں نے اس کو خرید بھی لیا۔ تو ایسی صورت کے اندر یہ خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔ یعنی ہونا یہ چاہیے کہ خریدار الگ ہو، بیچنے والا الگ ہو، دونوں الگ الگ بندے ہوں، ان سے باقاعدہ طور پہ اس طرح خرید و فروخت ہو تو یہ خرید و فروخت جائز ہوگی۔ ایک ہی بندہ خریدار بھی ہو اور وہی بندہ بیچنے والا بھی ہو، یہ جائز نہیں ہوتا۔ یہ دو شرطیں آپ کے سامنے ہو گئی۔ جو بات سمجھ نہ آئے جمعے کے بعد میں یہاں پر بیٹھتا ہوں، آپ پوچھ لیجئے گا مجھ سے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ایجاب و قبول میں موافقت کا ہونا۔ ایجاب و قبول کے اندر موافقت ہو، موافقت ہونے سے مراد یہ ہے، ایجاب و قبول ویسے کسے کہتے ہیں چلو یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں۔ ایجاب و قبول کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک بندہ خریدنے والا آیا ہے نا، خریدنے والا آیا، وہ کہتا ہے یار یہ چیز مجھے اتنے کی بیچ دو۔ یہ پہلا بندہ لفظ بولے گا اس کو کہتے ہیں ایجاب، یعنی آفر کرنا، پیشکش کرنا، اس کو عربی کے اندر ایجاب کہتے ہیں، آفر کرنے کو۔ یعنی آپ کسی دکاندار کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں مجھے یہ چیز اتنے کی دے دو، تو اس کو عربی میں کہتے ہیں ایجاب، یعنی آفر کرنا، پیشکش کرنا۔
اب جب بندہ کسی کو پیشکش کرتا ہے کہ یہ چیز مجھے اتنے کی بیچ دو، اب اگلے پر لازم ہوتا ہے کہ وہ بیچے نہ بیچے، یعنی اس کی آفر کو قبول کر لے، وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے آپ اتنے کی لے لیں، تو یہ ایجاب و قبول ہو گیا، درست ہے۔ اور یا وہ رد کر دیتا ہے، کہتا ہے میں نے نہیں یار اتنے کی نہیں میں نے بیچنی، تو یہ آگے سے رد ہو جائے گا۔ ایجاب و قبول کے اندر موافقت کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز اس نے کہا ہے کہ جیسے یہ میرے پاس کتاب رکھی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں یار مجھے یہ 100 روپے کی کتاب دے دو، تو یہ اس کا کہنا ایجاب ہے، آفر کرنا ہے، پیشکش کرنا ہے۔ اور آگے سے اب میں اس کو دوں یا نہ دوں یہ میری سوابدید ہے، میری اگر مطلب میں چاہتا ہوں تو میں اس کو دے دوں، میں چاہتا ہوں تو اس کو رد کر دوں، یعنی دونوں صورتیں میرے لیے جائز ہیں۔ تو جس چیز کا اس نے ایجاب کیا ہے، یعنی اس نے کہا کہ یہ کتاب مجھے اتنے کی دے دو، تو یہ اسی کا قبول بھی وہ کرے، یعنی وہ کہے جی میں نے یہ کتاب ہی آپ کو اتنے کی بیچی، تو یہ بالکل خرید و فروخت جائز ہو جائے گی۔ یعنی یہ 3 شرطیں آپ کے سامنے میں نے بیان کر دی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ خرید و فروخت کرنے والے دونوں عاقل ہوں، سمجھدار ہوں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ عاقدین 2 ہوں، ایک بیچنے والا ہو ایک خریدنے والا ہو، یعنی متعدد بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کم از کم 2 ہوں۔ اور تیسری شرط آپ کے سامنے یہ بیان کی کہ ایجاب و قبول میں موافقت ہونی چاہیے، یعنی جس چیز کا اس نے سودے کا کہا ہے کہ یہ مجھے دے دو، اسی چیز کا ہی قبول کیا جائے یا اسی چیز کو ہی کہا جائے کہ یہ میں نے نہیں بیچنی، تو ایسی صورت کے اندر یہ خرید و فروخت درست ہوگی۔ اس کے اندر چوتھی شرط یہ ہے، جو چیز آپ خرید رہے ہیں نا اس کو عربی میں کہتے ہیں مبی۔ جیسے ہم آٹا لینے گئے ہیں، چینی لینے گئے ہیں، تو یہ چینی، یہ آٹا، یہ سودا، اس کو عربی میں کہتے ہیں مبی۔ اس میں شرط یہ ہے کہ مبی کا موجود ہونا، یعنی وہ چیز جو خریدنی ہے، وہ چیز جو بیچنی ہے وہ موجود ہو، یہ نہ ہو کہ وہ ہوائی صورت ہو جناب، اس کو بیچ رہا ہو وہ موجود ہی نہ ہو۔ اگر ایسی چیز کو اس نے بیچا ہے کہ جو موجود نہیں ہے، اس کے قبضے کے اندر نہیں ہے، ایسی چیز کو بیچنا جائز نہیں ہوتا۔ وہ چیز جائز نہیں ہے کہ جو آپ کے پاس ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر ایسی چیز کوئی بندہ بیچے گا تو ایسی صورت کے اندر یہ خرید و فروخت درست نہیں ہوگی۔ مبی موجود ہو، یعنی وہ چیز جو بیچنی ہے وہ موجود ہو اور اس بندے کے قبضے کے اندر ہو، قبضے کے اندر یعنی بیچنے والا اس کے اوپر جو ہے وہ قبضہ رکھتا ہو، ایسی صورت کے اندر خرید و فروخت جائز ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں بہت ساری ایسی صورتیں ہیں جس کو عربی کے اندر اور احادیث کے اندر منع فرمایا گیا۔ عربی میں کہتے ہیں بے قبل القبض، یعنی قبضہ کرنے سے پہلے کسی چیز کو آگے بیچ دینا۔ یہ خرید و فروخت ہمارے ملک پاکستان کے اندر بہت زیادہ چلتی ہے۔ جیسے بیرون ملک سے کسی نے مال منگوایا، بیرون ملک سے مال منگوایا، ابھی وہ مال رستے میں تھا، ابھی جناب وہاں پر لوڈ ہوا ہے، کشتی وغیرہ میں لوڈ ہوا ہے، اب اس نے آگے کسی کسٹمر کو جناب پکڑ لیا، اس نے کہا جی میرا مال آ رہا ہے، کتنے کا خریدو گے؟ میں جناب اتنے کا تجھے بیچنا چاہتا ہوں۔ وہ آگے اسے خرید لیتا ہے، جی 10 لاکھ کا میں نے خریدا۔ اب اس نے 10 لاکھ کا اس سے خرید لیا ہے، یہ زبانی کلامی بات ہو رہی ہے، اس نے بھی ابھی قبضہ نہیں تھا کیا، اور آگے اس نے اس کو مال کو بیچ دیا ہے۔ اب آگے وہی بندہ، دوسرا بندہ جو ہے وہ تیسرے بندے کو پکڑ کر کہتا ہے یار میں نے یہ مال خریدا ہے، ہاں بھی خریدنا چاہتے ہو؟ میں نے 10 لاکھ کا خریدا ہے، میں آپ کو 11 لاکھ کا بیچتا ہوں۔ اب وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے جناب۔ اب یہ جو خرید و فروخت ہو رہی ہے، یہ جو بیع ہو رہی ہے، یہ جو تجارت ہو رہی ہے، یہ ناجائز ہے۔ یہ ہے بیع قبل القبض، یعنی قبضے سے پہلے کسی چیز کو آگے فروخت کرتے رہنا، آگے بیچتے رہنا۔ یہ ہمارے ملک کے اندر جو گاڑیاں اتنی مہنگی ہو جاتی ہیں نا جناب، حالانکہ بیرون ملک میں اگر دیکھا جائے گاڑیاں اتنی مہنگی نہیں ہیں، ہمارے یہاں جاپانی گاڑیاں جو آتی ہیں یا ویسے گاڑیاں آتی ہیں، ان کے مہنگا ہونے کی ایک وجہ بیع قبل القبض ہے، یعنی گاڑیوں کا وہاں سے جناب پورا شپ جو ہے وہ تیار ہو کر لوڈ ہوئی ہے اور گاڑیاں وہاں سے آ رہی ہیں، اور یہاں پر پاکستان میں آتے 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 وہ 10 دفعہ بک چکی ہوتی ہیں، یعنی آگے سے آگے، آگے سے آگے، آگے سے آگے بندہ بیچتا چلا جاتا ہے، حالانکہ ابھی اس کے قبضے میں نہیں آئی ہوتی۔ حدیث پاک میں صراحتاً اس سے منع کیا گیا ہے کہ بیع قبل القبض ناجائز اور حرام ہے۔ بیع قبل القبض ناجائز اور حرام ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ کے پاس وہ چیز ابھی قبضے میں آئی نہیں، آپ کے پاس موجود ہی نہیں ہے، اور آپ آگے اس کو سیل کرتے جا رہے ہیں۔
شریعت مطہرہ کے اندر، احادیث کے اندر اس کو منع فرمایا گیا ہے۔ اسی طرح خرید و فروخت کے اندر ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ دونوں طرف مال ہوتا ہے۔ خرید و فروخت کی جو تعریف بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ مال کے بدلے میں مال، باہمی رضامندی کے ساتھ مخصوص طریقے کے ساتھ لینا دینا، اس کو بے کہتے ہیں، اس کو خرید و فروخت کہتے ہیں۔ یعنی مال کو مال کے بدلے میں بیچنا، یعنی اگر کوئی بندہ آٹا خریدتا ہے تو آٹا بھی مال ہے، آٹا دے کر آپ کوئی چیز بھی خرید سکتے ہیں۔ آٹا آپ نے خرید رہے ہیں، یہاں سے آپ پیسے دیتے ہیں، وہ آپ کو آٹا دے دیتا ہے، وہ آپ کو چینی دے دیتا ہے، دونوں طرف ہی گویا کہ مال ہے۔ مال کے بدلے میں مال، باہمی رضامندی کے ساتھ مخصوص طریقے کے ساتھ جو ہے وہ خرید و فروخت کرنا، اس کو کہتے ہیں بے، اس کو کہتے ہیں خرید و فروخت۔ مال کا ہونا ضروری ہے، یعنی دونوں طرف مال ہو۔ اس طرح بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مال نہیں ہوتی اور ان کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ جیسے بعض لوگ انسانی اعضاء کو بیچتے ہیں، خون کو بیچا جاتا ہے، خون کو، خون کے جو تھیلے ہوتے ہیں نا جناب، پیکٹ ہوتے ہیں، ان کی خرید و فروخت ہوتی ہے، حالانکہ خون مال نہیں ہے، خون کی خرید و فروخت ناجائز ہے۔ اسی طرح گردے بیچے جاتے ہیں، دیگر اعضاء، انسانی اعضاء بیچے جاتے ہیں، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان، پہلی بات تو یہ کہ اپنے جسم کا مالک ہی نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس۔ ہم میں سے کوئی بندہ یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنی انگلی کاٹ دے، جناب انگلی کاٹ کے آگے بیچ دے، جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ بندہ بیچے تو اس چیز کو جس کا بندہ مالک ہو۔ ہم اپنے جسم کے مالک ہی نہیں ہیں، مالک تو اللہ تبارک و تعالی ہے، اور یہ جسم ہمارے پاس جو ہے یہ اللہ کی امانت ہے، ہم اس کو آگے کوئی شے بھی نہیں بیچ سکتے، اور یہ مال بھی نہیں ہے۔ خون کی خرید و فروخت جو ہے وہ ناجائز ہے ضرورتاً، یعنی اگر کوئی بندہ ایسا ہے اس کو خون کی اشد ضرورت ہے، اب خون مل کوئی نہیں رہا، اب مل رہا ہے تو پیسوں کے ذریعے سے مل رہا ہے، اب اس کے لیے جب ضرورت ہے تو یہ جان بچانی ہے کسی کی، پیسے دے کر خون کو یہ لے سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے، اور وہ بیچ جو رہا ہے نا اس کے لیے وہ بیچنا اور وہ پیسے کمانا یہ جائز نہیں ہے۔ ضرورتاً اس مسئلے کو بیان کیا جاتا ہے کہ خون کا تبادلہ کرنا، خون دینا کسی کو، یعنی اگر کوئی مریض ہے اس کو خون کی اشد ضرورت ہے، اس کو آپ خون دے سکتے ہیں، آپ کا یہ خون دینا جائز ہے، کسی کی جان بچانا بہت بڑا ثواب کا کام ہے، لیکن خون کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔ اور میں نے یہ مسئلہ بیان کیا، اگر ضرورت ہی پڑ رہی ہے، کہیں سے خون مل ہی نہیں رہا، مل رہا ہے تو پیسوں کے ذریعے سے مل رہا ہے تو آپ لے سکتے ہیں، آپ لے سکتے ہیں، آپ کا لینا جائز ہوگا، اور وہ جو بیچ رہا ہے نا اور بیچ کر پیسے کما رہا ہے، اس کا وہ پیسے کمانا جائز نہیں ہے، یہ ناجائز ہے۔ اچھا، اس کے اندر ایک اور چیز آپ کے سامنے بیان کرنی ہے۔ ہمارے بہت سارے لوگ جو بیرون ملک کے اندر ہوتے ہیں نا، وہ ڈیلیوری کا کام کرتے ہیں، ڈیلیوری کا کام کرتے ہیں۔ ہوم ڈیلیوری ہوتی ہے کہ کہیں ہوٹل سے سامان اٹھا کر جو ہے وہ لوگوں کے گھروں کے اندر جو ہے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے، ترسیل ہوتی ہے اس کی۔ تو ایسا مال کہ جو حرام ہے، اس کی ڈیلیوری کرنا بھی حرام ہے۔ یعنی اگر بیرون ملک کے اندر جیسے یورپ وغیرہ کے اندر کسی ہوٹل میں بندہ کام کرتا ہے اور ہوٹل والے خنزیر کا گوشت جو ہے وہ ڈیلیور کرنے کا اسے کہتے ہیں، یا شراب کو ڈیلیور کرنے کا کہتے ہیں، تو ایسی جگہ پر کام کرنا جائز نہیں ہے، اور اس چیز کی ڈیلیوری پر پیسے لینا بھی یہ مال حلال نہیں ہے، یہ مال حرام ہوگا۔ یورپ کے اندر بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہ کام کرتے ہیں ڈیلیوری کا۔ تو جس طرح یہ چیزیں عام طور پر مسلمان کے لیے یہ چیزیں حرام ہیں نا، تو ان چیزوں کی ڈیلیوری بھی مسلمان کو کرے کوئی بندہ تو بھی حرام ہے، اور اگر کافر کو بھی یہ چیزیں ڈیلیور کرے گا، یعنی شراب کی ڈیلیوری کر رہا ہے یا خنزیر کے گوشت کی ڈیلیوری کر رہا ہے یا کسی اور حرام چیز کی ڈیلیوری کر رہا ہے، کافر کو بھی اگر کرے گا تو بھی اس کے لیے یہ ڈیلیوری کرنا جائز نہیں ہے، اور ڈیلیوری پر پیسے لینا حلال نہیں ہے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ بڑی ایک توجہ والی بات تھی۔ اسی طرح ایک اور چیز آپ کے سامنے میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک پر بیان کی تھی، وہ تھی کرپٹو کرنسی۔ اب کرپٹو کرنسی پر میں نے آپ کو سامنے یہ بیان کیا تھا کہ کرپٹو کرنسی جو ہے وہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ اب کرپٹو کرنسی کی بھی ایک قسم نہیں ہے، جس طرح بارشوں کے موسم میں ڈڈو نہیں نکلتے، اتنی تو کرپٹو کرنسیاں بن چکی ہیں۔ کوئی بٹ کوئن کے نام سے کام کر رہا ہے، کوئی کسی نام سے کام کر رہا ہے، کوئی کسی نام سے کام کر رہا ہے، جناب اتنی کو کرنسیاں کام کر رہی ہیں، یہ سب کی سب جوا ہیں، ناجائز ہے۔ اس کے اندر مین جو چیز ہے وہ ہے دھوکہ، غرر، فراڈ۔
یعنی اتنی کوئی کرپٹو کرنسیاں اور لوگ بڑے بڑے لوگ ملوث ہیں. میں سمجھ رہا تھا شاید گاؤں دیہاتوں کے اندر لوگ اس کام میں ملوث نہیں ہیں, لیکن مجھے اگلے دن پتا چلا گاؤں دیہات کے اندر بڑے بڑے بندے ہیں جنہوں نے اس میں پیسہ لگایا ہوا ہے کرپٹو کرنسی کے اندر, اور یہ کرپٹو کرنسی کا باقاعدہ طور پر کاروبار کیا جا رہا ہے. یہ ناجائز ہے, یہ حرام ہے. اس میں مین جو چیز ہے وہ ہے دھوکہ, وہ ہے غرر. اور اتنی کو یہ کرپٹو کرنسیاں بن چکی ہیں, یہ تو آپس میں اب ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے, کہتے ہیں نہیں جی وہ ٹھیک نہیں ہوندی ہے, ٹھیک ہے. وہ کہہ رہا ہوتا ہے نہیں ہے ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے نہیں ہے ٹھیک ہے. یعنی اس میں ٹوٹل طور پر فراڈ ہوتا ہے, ٹوٹل طور پہ دھوکہ ہے, اور یہ جوئے کی ایک صورت ہے. لہذا یہ کرپٹو کرنسی کا کاروبار کرنا ناجائز اور حرام ہے. خرید و فروخت کے اندر آخری بات بس صرف عرض کر کے اجازت چاہوں گا. خرید و فروخت کے اندر ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ بھی مجہول نہ ہو, جو پیسے لیے جا رہے ہیں وہ بھی مجہول نہ ہو, معلوم ہونے چاہیے. تو ایسی صورت کے اندر اگر مبی اور ثمن یعنی جو چیز خریدی اور بیچی جا رہی ہے وہ مجہول ہو گئی یا پیسے مجہول ہو گئے, تو ایسی صورت کے اندر یہ خرید و فروخت ناجائز ہوتی ہے. آپ کوئی بھی کام کریں تو اس میں بندے سے پہلے طے کر لیں, پہلے طے کر لیں بھائی کتنے پیسے لے گا. ہمارے ہاں بعض لوگ یہ ہوتے ہیں کہتے ہیں چلو جی کر لیں گے قاری صاحب کوئی مسئلہ نہیں. کسی کو کہنا یار یہ چیز جو ہے یہاں سے وہاں پہنچانی ہے, رکشے والے کو کہہ دیں جی, یہ لوڈر رکشے والے ہوتے ہیں, ٹرالی والے کہتے ہیں یار یہ چیز وہاں پر پہنچا دینا. ہم بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ چلو جنہیں منگے گا دے دیں گے. یہ جائز نہیں ہے. اس کے ساتھ پہلے طے کریں, اس کے ساتھ پہلے طے کریں, کیونکہ یہ چیز جھگڑے کی طرف لے کر جانے والی ہے. پہلے طے کریں, یہ جائز ہے. بعد میں دے نہیں ساڈا بڑا جناب پریت ہے, بڑا پیار ہے, ساڈے نال نے کتنے کرنے ہیں. وہ بھی کہہ رہا ہوتا نہیں 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 بھائی تواڈے نال تھوڑی, جننے دیو گے, کہتا جننے دیو گے. یہ جائز نہیں ہے. اس کو بتایا جائے بھائی یہ جائز نہیں ہے, آپ پہلے مجھ سے طے کر لیں. آپ گاڑی کا کام کرواتے ہیں, آپ موٹر سائیکل کا کام کرواتے ہیں, تو مکینک سے پوچھ رہے ہیں ہاں بھائی کتنا خرچہ آئے گا اس پر, کتنی مزدوری لے گا جی. تو اب اس سے جب پہلے طے کر لیں, اگر آپ کا من مانتا ہے تو کروا لیں کام. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو پیسے زیادہ مانگ رہے ہیں تو کسی اور سے کروا لیں. بعد میں کام کرنے کے بعد جب وہ بندہ پیسے مانگ رہا کہتا نہیں 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 سال بن دے جناب, تو نے میرے نال انج پیا کرن لگ جائے. تو یہ چیز لڑائی اور جھگڑے کی طرف لے کر جانے والی ہے, یہ چیز جائز نہیں ہے. پہلے اس بندے کے ساتھ طے کر لیں کہ تو مجھ سے کتنے پیسے لے گا. گھر کے اندر ایسا بھی ہوتا ہے, آپ کام کروانے کے لیے کسی مکینک کو بلایا, کسی جناب جیسے یہ رنگ کرنے والے ہوتے ہیں ان کو بلایا کہ یار رنگ کر دیں. اب وہ ہم شرما رہے ہوتے یار اس کے ساتھ میں کیا طے کروں, ٹھیک ہے جو بنیا دے دیں گے, جو منگے گا دے دیں. یہ غلط ہے, شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. شریعت کہتی ہے کہ پہلے طے کرو, پہلے طے کرو, تاکہ یہ نہ ہو بعد میں تمہارا جھگڑا ہو جائے, بعد میں تمہاری لڑائی ہو جائے. تو کہ یار یہ زیادہ مانگ رہا ہے, وہ کہتا نہیں تسی میں تھوڑے دے رہے ہو جناب. اس پہ جھگڑا ہونے کا اندیشہ ہے. جھگڑا ہو نہ ہو, خوف تو ہے نا لڑائی کا. لہذا شریعت کہتی ہے کہ پہلے طے کر لو. اگر خرید و فروخت کرتے ہوئے چیز کے اندر جہالت ہوئی یا پیسے کے اندر جہالت پائی گئی تو یہ خرید و فروخت شرعاً جائز نہیں ہے. شرعاً جائز یہ ہے کہ پہلے آپ اس سے طے کر لیں. ایک ہوتی ہے ہماری خرید و فروخت کے چیز کے اوپر پہلے قیمت لکھی ہوتی ہے. جیسے ہم بڑے بڑے سٹوروں پر جائیں نا جناب, ہم نے بریڈ کا ایک پیکٹ اٹھا لیا, وہ چینی والا پیکٹ اٹھا لیا, اسی طرح آٹے والا ایک پیکٹ اٹھا لیا, ان پہ قیمت باقاعدہ لکھی ہوتی ہے. ہم وہ ساری چیزیں جناب ایک ٹرالی میں رکھتے ہیں, ٹرالی پر لے کر جناب کاؤنٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں, کاؤنٹر والا وہ چیزیں ساری گن بن کے بل نکال کر ایسے دے دیتے ہیں. یہ جائز ہے کیونکہ ان کے اوپر آلریڈی پہلے ہی قیمتیں موجود ہوتی ہیں اور ہم قیمت دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اتنے کا دیتا ہے. اس میں ہم کوئی یہ نہیں ہوتا کہ جناب اس پہ بحث کریں گے, تکرار کریں گے, نہیں, وہ ساری قیمتیں لکھی ہوتی ہیں. اگر آپ کو قبول ہے تو آپ اٹھا کے رکھ لیں, نہیں قبول تو آپ واپس رکھ دیں اس کو. تو وہ بیع, وہ خرید و فروخت جائز ہوتی ہے کیونکہ ان کے اوپر قیمتیں آلریڈی پہلے ہی موجود ہوتی ہیں. لہذا کاروبار کرتے ہوئے شرعی اصولوں کو فالو کریں, شریعت کے طریقے کے مطابق چلیں گے تو ہمارے لیے اس میں بہتریاں ہی بہتریاں ہیں. اور جب ہم شریعت کو چھوڑ کر کسی اور رستے پر چلیں گے تو ایسی صورت کے اندر ہمارے لیے پریشانیاں ہوں گی. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.